اولاد کا اپنے ماں باپ سے یا والد سے زندگی کے اندر ہی مطالبہ کرنا کہ ہمارا حق ہمیں دو۔ اگر والد دینا چاہے تو اس کے لیے شرعی طور پر کیا احکام ہیں؟ کہ سب کو برابر، یا کسی کو دینا اور کسی کو نہ دینا، یا ان کے اندر برابری نہ کرنا، عدل نہ کرنا؟ اس حوالے سے ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے۔ پہلی بات، اولاد کو زندگی میں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے والد سے وہ جائیداد کے بٹوارے کا مطالبہ کریں، اور اس طور پر مطالبہ کرنا کہ جو انہیں تکلیف میں مبتلا کرے، اذیتیں دے، نافرمانیاں کریں، یعنی ان کا یہ مانگنا اور مطالبہ کرنا ہی والد کے لیے تکلیف دہ ہو، تو یہ حق نہیں اس کو، اور زندگی میں اس کا کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے جائیداد میں سے، کیونکہ ابھی والد زندہ ہیں، مالک ہیں اپنی چیزوں کے۔ وراثت کے احکامات انتقال کے بعد ہیں، وہ شریعت نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ انتقال کے بعد ہے، تو لہذا وہ نافرمان اولاد ہی کہوں گا میں انہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو یا بطور خاص اپنے والد کو کہ بس زندگی میں یہ مکان بیچو، یہ دکانیں بند کرو، یہ کام کرو، مجھے میرا حصہ دیں، میں یوں کرنا چاہ رہا ہوں، تو جس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کتنی اذیت اور تکلیف کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ مطالبہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں، والد اگر زندگی میں خود ہی بخوشی چاہتے ہیں کہ میں اپنا جو کچھ ہے وہ تقسیم کر دوں، تو بالکل یہ والد کو حق حاصل ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس کے بھی احکامات باقاعدہ بیان کیے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں تقسیم کریں۔ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ والد اپنا کتنا حصہ رکھیں، تو وہ تو خود ہی مالک ہیں، جتنا چاہیں اپنے لیے حصہ رکھ لیں، اپنے لیے جتنا چاہیں وہ رکھ لیں، اہلیہ کو جو دینا ہے وہ ان کو دے دیں۔ اب جو بچوں کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ بچوں میں زندگی میں اگر تقسیم کی جا رہی ہے تو عدل کریں، برابر برابر تقسیم کر دیں، یعنی ان کے اندر بہتر حکم یہ ہے کہ سب میں برابر ہو، بیٹا بیٹی برابر برابر تقسیم کر دیں، یہ بہتر حکم ہے۔ ایک دوسرے کو بلا وجہ کسی پر فضیلت یوں نہ دی جائے کہ ان کو مال زیادہ دیا جائے، اور ایک صورت تو ناجائز والی، گناہ والی، کہ کسی کو دینا اور کسی کو محروم کر دینا، بعض کو دینا اور بعض کو محروم کرنا بلا وجہ شرعی، اس کی اجازت نہیں ہوگی، ایسا کرنے والا وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ تو یا تو برابر برابر تقسیم کر دیں۔ دوسرا آپشن، اگر وہ جو مرنے کے بعد کی تقسیم ہے اس پر کرنا چاہیں کہ میں یوں کرتا ہوں کہ بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو جو مرنے کے بعد ایک حصہ ملتا ہے وہ اس کو دینا چاہے، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، برابر برابر، یا بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو اس سے آدھا یوں دینا، یہ ٹھیک ہے جائز۔ ہاں، البتہ کسی کو محروم کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی دینی فضیلت کسی میں پائی جاتی ہے، یعنی کوئی بیٹا وہ خدمت گزار زیادہ ہے یا بیٹی خدمت گزار زیادہ ہے، اسی طریقے سے کوئی اولاد میں سے کوئی عالم دین ہے اور وہ دینی طور پر ان معاملات میں مشغول رہتے ہیں، تو والد چاہتے ہیں کہ ان کی مالی طور پر میں کوئی مدد کر دوں، کچھ زیادہ دے دوں، تو یہ ایک الگ بات ہے، یہاں دینے کی بھی گنجائش موجود ہے اور دے سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنا کہ بعض اولاد کو دینا اور بعض اولاد کو محروم کر دینا، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک معاملہ ایسا آیا اور پوچھنے والے سائل نے پوچھا کہ میں اپنے اس بیٹے کو باغ دینا چاہ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کیا دوسری اولادوں کو بھی دے رہے ہو؟ کہا نہیں، تو فرمایا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا، اور ایک روایت میں فرمایا کسی اور کو اس ظلم پر گواہ بناؤ، میں اس پر گواہ نہیں بنتا۔ تو اولاد کو جو دینے کا حکم ہے اس میں بعض کو دینا اور بعض کو محروم کر دینا بلا وجہ شرعی، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا جب بھی اگر کوئی والدین بھی یا والد زندگی میں یہ کوئی تقسیم کرنا چاہیں تو آپ باقاعدہ اس کا شرعی طور پر جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ حاصل کیجئے اور اس کے مطابق یہ بٹوارہ اور یہ تقسیم کا معاملہ کر دیں۔ لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مطالبہ کرنا اور اولاد کا والدین کو ستانا، ان کے پیچھے لگے رہنا کہ بس آپ فوراً کاروبار ختم کریں یا ٹھپ کریں یا میرا حصہ مجھے نکال کر دیں، یہ جائیداد بیچیں، وہ کریں، تو یہ
اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اپنے والد کو اس طرح جائیداد کا مطالبہ کرنے میں ستا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، والد سے بھی معافی مانگیں۔ ہاں، والد اگر چاہتے ہیں زندگی میں تقسیم کریں تو جو طریقہ کار بیان کیا اس کے مطابق یہ تقسیم کاری کر سکتے ہیں۔